الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں رشتوں میں محبتوں میں جوڑ رکھا ہے. لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے جنہوں نے رشتوں کو جوڑ کر محبتوں کو جوڑ کر قیامت تک آنے والی امت کو رشتوں کے جوڑنے کے گر اور طریقے بھی بتائے اور رشتے اور تعلق کو جوڑنے والوں کے لیے دعائیں بھی کیں اور ان کو دعائیں بھی دیں. لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے.
جنہوں نے انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا۔ اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک ہر چیز کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو رشتہ داری، تعلق داری، قرابت داری اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ عرض کی، اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے، لیکن اتنی بات ضرور بتا کہ جو مجھے جوڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور جو میرے ساتھ تعلق کو توڑے گا، جو مجھے جوڑے گا اس کے ساتھ تو کیا کرے گا، اور جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ارشاد خداوندی ہوا، جو تیرے ساتھ جوڑے گا اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو، تعلق کو توڑ لوں گا۔ میرے دوستو، ایمان کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا جو اللہ کا ہم پر انعام و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رشتوں میں جوڑا۔ تھوڑا سا ذہن کو دوڑائیے کہ اگر رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے۔ ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی، اولاد کا رشتہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی، میاں بیوی کا رشتہ نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی، چاچا، ماموں، خالہ، چاچی، ماسی، اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے، بہن بھائیوں کا رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیسے ہوتے۔ وہ صحرا اور ڈیزرٹ میں کھڑے ہوئے ایک اکیلے درخت کی طرح ہم ہوتے، جو نہ کسی کو سایہ دیتا ہے، نہ کسی کو پھل دیتا ہے، نہ کسی کو پھول دیتا ہے، تنہ تنہا کھڑا ہے، روکھا اور سوکھا ہوا۔ کسی ٹائم کو لکڑہارا آتا ہے، آرا چلا کر اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کاٹنے کے بعد آگ چولہوں کی نظر کر دیتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ رشتے بنا کر، رشتوں میں پرو کر، تسبیح کے دانوں کی طرح اللہ نے ہم سب کو جوڑا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق دے، اور جہاں جڑے ہیں اللہ جڑے رہنے کی توفیق دے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے انہوں نے جوڑنے کا کام کیا۔ اولیاء، علماء امت کو جوڑنے کا کام کرتے، اور آپ اور ہم میں سے بھی اگر کوئی جوڑنے کا کام کر لے تو ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا۔ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو مسلمانوں کے آپس میں رشتے جوڑتا ہے، رشتے بناتا ہے، رشتے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا۔ ہم بھی اگر اللہ کے بندوں کے تعلقات کو جوڑنے والا کام کر لیں تو اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کیجئے کہ اللہ کی مدد کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے برا کام، دنیا میں سب سے بڑا گناہ، بے شک ہمارے ہاں شرک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے گھر کو توڑنا، میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دینا، یہ اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سارے
شیطان کے شتونگڑے چھوٹے موٹے دن کو کام کر کے شام کو آ کر شیطان بڑے کو اپنا سارے دن کی کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 کیا. تو بڑا شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، سب سے کہتا ہے لعنت ہو تم پر، کوئی کام تم نے ڈھنگ کا نہیں کیا. تو آخر میں ایک شیطان آ کر کہانی سناتا ہے کہ صاحب آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا. تو شیطان اپنی گدی کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ میری گدی پہ بیٹھ. جو توڑنے کا کام کرتا ہو، رشتوں کو توڑاتا ہو، توڑتا ہو، وہ اس قابل ہے کہ وہ شیطان کی سیٹ کو سنبھالے. اور جو جوڑتا ہے وہ رحمان و رحیم کی اس صفت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے جو میرے اللہ کی. فرمایا گیا تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کرنے کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ جن میں سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین والوں کو جوڑتا. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آج محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے، نفرتوں کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے. توڑنے کے لیے سب کے پاس وقت ہے، جوڑنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں. اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو جوڑتا. اللہ نے یہ جو ہمارے رشتے بنائے ہیں، توجہ سے میری بات سنیے، وہ نہ بھی بناتا تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اس نے رشتے بنائے تو بھی اس کی خدائی کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہے. وہ ہمیں جوڑنے پر خوش ہوتا. جہاں امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، دیکھیں نکاح ہم کرتے ہیں، میں بعد میں اس بات پہ آتا ہوں. میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اسے رشتہ کہا جاتا ہے. لیکن شریعت جب میاں بیوی مل کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کو عبادت میں شمار کرتی. نکاح کو بھی عبادت شمار کیا گیا اور میاں بیوی کے آپس کے تعلق کو بھی عبادت کہا گیا. عبادت ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب دیتا. میاں بیوی کا آپس میں ملنا اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے. صحابہ کرام نے ایک بار عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں بیوی کے رشتے کو چھوڑ کر اگر کسی غیر سے وہ رشتہ تم بنا لو جو میاں بیوی کا ہے، وہ کیا ہوگا؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ گناہ ہوگا. تو فرمایا اگر غیر سے اس طرح کا رشتہ جوڑنا گناہ ہو سکتا ہے تو اپنی بیوی سے ایسا رشتہ جوڑنا عبادت نہیں ہو سکتا. غیر سے ایسا رشتہ جو میاں بیوی کا ہے جوڑنے پر اگر شریعت سزائیں مقرر کر سکتی ہے تو کیا میاں بیوی کے ایسے رشتے پر جوڑنے پر اللہ انعام نہیں دے سکتا؟ اور پھر اس جڑنے کے بعد ذہنی سکون کا آنا، پھر اس سے اولاد کا ہونا،
یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت عبادت کہتی. اولاد اگر ماں باپ سے جڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اگر محبت بھری نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے. دیکھیے کیسے جوڑ پیدا کیا جا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں اگر 1000 بار اس نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھوں تو کیا مجھے 1000 حج کا ثواب ملے گا؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا خزانہ تھوڑا ہے، اگر 1,00,000 بار بھی پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ لو تو اللہ کا خزانہ ایسا نہیں، وہ تمہیں 1,00,000 حج کا ثواب دے دے گا. کیسے جوڑ پیدا؟ ایک نفرت بھری ماں باپ پر نظر ڈالنے سے انسان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. ایک نفرت بھری نظر ڈالنے سے. ہمارا دین محبتوں کو پیدا کرتا. میں نے اگلے دن بھی بات کہی تھی، یہ بات پھر میں دوہرا کر آگے چلوں، توجہ رکھیے گا. کہ غزوہ حنین میں مکے سے باہر ایک مقام ہے جس کو جورانہ کہا جاتا. میں کئی بار گیا ہوں جورانے کی زیارت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، مال غنیمت کو تقسیم کیا، وہاں سے حضور احرام باندھ کر طواف کرنے بھی تشریف لائے، عمرہ کرنے تشریف لائے. بڑی عجیب ایک تاریخی اور اسلامی اور ایک محبت اور عشق کی جگہ ہے وہ. اکثر میرا جانا ہوتا ہے، جا کے بیٹھتے ہیں. وہاں کنواں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک ڈالی، وہ کنواں آج بھی چلتا ہے، لوگ پانی بھر کے بھی لے جاتے. 6,000 کے قریب قیدی عورتیں تھیں غزوہ حنین میں، جن میں ایک ایسی قیدیہ عورت بھی تھی کہ اس نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. صحابہ بھی بڑے حیران ہیں، آپ اور میں بھی حیران ہیں، حضور کی تو بہن کوئی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بھائی بھی کوئی نہیں تھا. صحابہ حیران ہیں، حضور کی بہن. دربار رسالت میں جا کے عرض کیا جاتا ہے اللہ کے رسول، ایک خاتون آئی ہے، کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان پہ نظر دوڑائی تو ارشاد فرمایا میری بہن تو کوئی نہیں، چلو بلا لاؤ اس کو. اب بچپن کا زمانہ تھا جب دائی حلیمہ کے گھر میں حضور نے وقت گزارا، تو خاتون آنے والی کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں. حضور کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کراؤ، میری تو کوئی بہن نہیں تھی. کہتی ہے کہ میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کا بچپن گزارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی؟ بازو سے کپڑا اٹھا کر کہتی ہے یہ آپ نے دانت مارے تھے بچپن میں، آج بھی نشان باقی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے قریب جا کر جو نشان کو سونگھا تو آج بھی نبوت کی خوشبو آ رہی تھی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب نشانی پوری ہوئی حضور کو یقین آیا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے سے چادر کو اتارا، زمین پر بچھا کر کہا میری بہن اس پہ بیٹھو. اب جب وہ بیٹھی تو ارشاد پیغمبر ہوتا ہے کہو کیا کہنے آئی ہو. کہتی ہے آزادی چاہتی ہے. حضور نے فرمایا تم آزاد جاؤ.
کہنے لگی میں اپنی آزادی نہیں چاہتی، میرے ساتھ 6,000 میرے قبیلے اور خاندان کی عورتیں بھی قیدیاں ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تمہاری وجہ سے جاؤ، 6,000 کی 6,000 کو آزادی دیتا ہوں۔ اس بہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اب پھر وہ خالی نہیں جاتی۔ احادیث کی کتابوں میں بچپن کی اس کی وہ لوریاں آج بھی موجود ہیں، جو حضور کو گود میں اٹھا کر وہ لوریاں دیتی تھی۔ اب وہ کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے بھیا میں ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے کلمہ پڑھا کے بھیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو وہ عزت دے کر، جو حقیقی بہن بھی نہیں، اس ماں کی بیٹی ہے جس کا حضور نے دودھ پیا ہے، ہمیں ایک رشتوں کی پہچان بتائی، ایک جوڑ کا درس دیا ہے کہ بھائی کے دروازے پر بہن چل کے آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، ایمان لے آئی تھی۔ آج بھی ان کی جنت البقیع میں قبر ہے، مدینے میں فوت ہوئی، رشتے میں حضور کی چاچی۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تو حضور نے قبر کھودنے کا جو حکم دیا تو دفن سے پہلے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار اس قبر میں جا کر خود لیٹ کے دیکھتے ہیں کہ میری چاچی کو قبر میں تکلیف تو کوئی نہیں ہوگی، اتنی کھلی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ان کے قد اور ان کے وجود اور کاٹ کے برابر ہو۔ صحابہ حیران ہیں کہ آج اللہ کے پاک نبی یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی کسی کی قبر میں اتر کے حضور نے نہیں دیکھا۔ بعد کے واقعات ملتے ہیں، ایک دو صحابی ایسے خوش قسمت بھی ہوئے کہ جن کی قبروں میں حضور نے لیٹ کر دیکھا، باقی تو وہ تھے کہ جن کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی قبروں میں حضور نے لیٹ کے دیکھا۔ اور پھر چچی کی قبر پر مٹی ڈال کر جو کھڑے ہو کر پیغمبر نے رو رو کے دعائیں کی، اللہ میری ماں نہیں تھی بچپن میں، میری اس چاچی نے ماں بن کے مجھے پالا، اپنی اولاد کو بھوکا رکھا ہے، مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ میری اس چاچی کی قبر پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اللہ اس کی قبر کو کھلا اور وسیع کر دے کہ اسے دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ یہ چاچی ہے رشتے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو ان رشتوں کا درس اور سبق دیا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، رشتے کیا ہوتے ہیں۔ ماں تو بچپن میں چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 6 سال کی عمر تھی اماں آمنہ جب مدینے سے واپس لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی تھی، راستے کے اندر ہی ماں آخری سانس لیتی۔ لیکن اپنی زندگی میں 1-2 وقت ایسے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس قبر کے قریب سے آپ کا گزر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین ان حالات اور واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ قبر کو کس طرح پہلو میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا، جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا۔ زندگی نے وفا نہیں کی ان کی، وہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پہنچتی ہے کہ ماں چلی جاتی۔
ماں کی قبر پر 2 بار یا 1 بار بھی جا کر رونا قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک درس ہے کہ ماں کے ساتھ رشتے کو کیسے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی عمر پائی، مسلمان ہو کر مدینے آئیں، مدینے میں فوت ہوئیں، جنت البقیع میں قبر ہے۔ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں مدینے آئیں تو آج بھی تاریخوں میں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک بوڑھی اماں آ رہی ہے، اونٹنی پر تنہا سوار ہے، اس کا استقبال کرو۔ صحابہ کو بتایا نہیں آنے والی کون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری نظر آئی تو آپ دوڑ کر گئے اور اس سواری کی مہار کو پکڑ کر اپنے گھروں کے دروازے پر لا کر خود اونٹنی کو بٹھایا اور اماں کو پاؤں زمین پہ نہیں رکھنے دیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا، کہا اماں میری ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھ کے چل کے۔ اس طرح میرے پاک نبی ہتھیلیاں بچھاتے چلے گئے۔ یہ آنکھوں کو راہوں میں بچھانا ایک مثال ہے دنیا میں، لیکن ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ جہاں نبوت اپنے ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہو، زمین پہ اس طرح رکھ کر ماں کے پیروں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا ہو۔ اور کہا جاتا ہے جب گھر آئی چارپائی پہ بٹھا کر حضور نے اپنے ہاتھوں سے جوتوں کو اتارا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں حیران تھی یہ بڑھیا کون ہے، سفید بال ہے، بوڑھی ہی ہے۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ہمیں خاموش کر دیا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا۔ میں نے بچپن جس ماں کی گود میں گزارا، جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا ہے، میرے دوستو ہمارا دین ایک رشتوں کا دین ہے، ایک خاندانی نظام رکھتا ہے ہمارا دین، ایک میل جول کا نظام رکھتا ہے ہمارا دین۔ یاد رکھیے گا جس میں میل جول نہیں اس کے ایمان کا ڈر ہے، جو تعلق داری اور قرابت داری کو نہیں نبھاتا اس کے ایمان کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ایک بار، بڑی عجیب بات ملتی ہے حدیث میں، توجہ سے میری باتیں سنیے گا، زندگی وفا کرے نہ کرے میری باتیں، میں ہمیشہ آپ حضرات سے ایسی باتیں کرتا ہوں جو آپ کے کام آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ پیالے میں پانی ڈال کر پانی پی رہی تھی۔ حضرت عائشہ حدیث میں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لائے ہنستے ہوئے آئے اور گھر والوں کو بھی آ کے ہنسایا، کبھی موڈ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لائے، بلکہ جن دوستوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے شاید یہ بات ذہن میں کبھی آئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو اگر مدینے پہنچنا چاہتے تو آپ رات کو گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالا جاتا، صبح ہوتے گھر جائیں، صبح ہو کے مدینہ داخل۔ کیوں؟ کہ ہم رات کو جائیں گے گھر والے بھی سو رہے ہوں گے، نہ ان کو ہمارے موڈ کا پتہ چلے گا نہ ہمیں ان کے موڈ کا پتہ چلے گا۔ ہنستے ہوئے جانا ہے، ہنستے ہوئے دیکھنا ہے، ہنستے ہوئے نکلنا ہے۔
کیوں رات کے 12-1 بجے جا کر ان کو تکلیف دیں؟ اماں ہے تو بڑھاپے میں ہوگی، اس کو کیوں تکلیف دیں کہ دروازہ کھولے؟ بیوی ہے تو نیند میں ہوگی، سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اس کو کیوں تکلیف دیں؟ بچے ہوں گے تو بیچارے سارا دن اسکول میں جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، جا کر ان کو ہاں یا تو چابی ہو جیب میں، اگر چابی نہیں تو ان کو کیا تکلیف دینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر نہیں جاتے تھے، مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالو تاکہ صبح ہوتے ہم مدینے جائیں اور گھر والوں کو ہنستا ہوا دیکھیں اور گھر والے ہمیں ہنستا ہوا دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا، کہا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ جبکہ پانی پی رہی تھی، نظر آ رہا ہے پیالے میں پانی پی رہی۔ اب حمیرہ حمرا سے نکلا ہے، حمرا کا عربی کے اندر سرخ ہوتا ہے معنی، سرخ، احمر، حمرا، سرخ رنگ۔ جیسے ہمارے ہاں، جیسے آج کل لوگ الٹے سیدھے پنک نام رکھ لیا کسی کا، پنک تو کلر ایسا ہے تو پنکی کہہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے اس وقت رنگ کو ایسا سرخ چمک رہا ہو کہ حضور نے کہہ دیا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول پانی پی رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا۔ کیا گھر کے اندر اور مٹکے میں پانی نہیں تھا؟ اور ٹھنڈا پانی نہیں تھا، لیکن فرمایا کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دیا۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پیالہ پکڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو پکڑ کے کھڑے ہیں، توجہ سے سنیے گا، دیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیئے؟ تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے کہاں ہونٹ لگا کے پیا، میں بھی وہیں ہونٹ لگا کے پیا، میں بھی اپنے لب وہیں رکھوں جہاں تیرے لب تھے۔ اب حضرت عائشہ مسکرا کر ہنستے ہوئے آ کر ساتھ لگ کے کھڑی ہو کر کہتی ہیں اللہ صدقے جاؤں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ہونٹ کہاں لگے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ کہاں یا رسول اللہ لگتا ہے میرے ہونٹ یہاں لگے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہونٹوں کو رکھ کر پانی کو نوش فرمایا۔ اب یہ سوچنے میں کہنے میں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، لیکن محبتوں کو جوڑنے والے نبی نے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے نبی نے، رحمت للعالمین نبی نے، سراپا رحمت نبی نے قیامت تک آنے والی امت کو درس دیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تعلقات کو جوڑنا کیسے ہے، نبھانا کیسے۔ اگر آج آپ گھر کے اندر بھی اس معاملے کو 2-4 دفعہ کر کے دیکھیں تو پھر لکھ لیں بات کہ کبھی میاں بیوی کی گھر کے اندر آپس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا خاوند مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور خاوند کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی مجھ سے کتنا محبت کرتی ہے، میرے دوستو دوزخ کی بجائے گھر جنت بنتا ہے۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سامان ہے، یہ ساری دنیا ایک سامان ہے، یہ چاند سورج ستارے آسمان ایک سامان ہے، یہ کھلونے ہیں۔ اور قرآن میں بھی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ ہم سارے اس تماشے کو دیکھنے والے، یہ دنیا ایک سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین سامان جانتے ہو کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن ہے، ریفریجریٹر ہے، فریزر ہیں، مرسڈیز گاڑیاں ہیں، BMW گاڑیاں ہیں،
380 کا جہاز ہے، بوئنگ طیارے ہیں، کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے، زیورات ہیں، سونے ہیں، ڈائمنڈ اور ہیرے ہیں، بہترین کپڑے الماریوں میں ٹنگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر کی بنی ہوئی کوٹھی ہے۔ کیا ہے بہترین سامان اس دنیا کا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور اچھی بیوی اگر کسی کو مل جائے تو یہ دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین سامان، اس سے اچھا کوئی اور سامان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ گھر کو جنت بنا دے گی۔ ارے ہم تو دعا کرتے ہیں مرنے کے بعد جنت مل جائے، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں جنت مل جاتی۔ اور صرف یہ نہیں کہ بیوی پر ضروری ہے کہ وہ جنتی ہو، وہ نیک ہو۔ الطیبات للطیبین، سورہ نور میں ہے 18ویں سپارے میں، والطیبات للطیب، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، پلیتوں کے لیے وہ پلیت ہوتے ہیں، اور اگر وہ پلیت ہیں تو گھر میں آنے والی بھی پلیت ہوتی ہیں۔ نیکوں کے لیے اللہ نیک جوڑ بناتا۔ جوڑ کسی کا اچھا بن گیا، اس سے اچھا دنیا میں سامان کوئی نہیں، اس سے اچھا خوش قسمت کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو پیدا کیا، چیونٹیوں کی طرح روحیں بیٹھی تھی، دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، رینگ رہی تھی۔ کچھ روحیں ایسی تھیں جن کا ایک دوسرے کی طرف منہ ہوا، بولے نہیں، صرف منہ ہوا۔ دنیا میں ان روحوں کی اللہ پاک شناسائی پیدا کر دے۔ آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا، میرے ساتھ بھی گزرا۔ کبھی کبھی دنیا میں ایک آدھ بندہ ایسا نظر آتا ہے، دل کہتا ہے یار میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، میرا دل گواہی دیتا، آپ کا دل، میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ دنیا میں دیکھا بھی نہیں ہوتا تو عالم ارواح میں دیکھا ہوتا ہے، جس کی گواہی میری روح دے رہی ہوتی، میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کو اور مجھے تو یہ یاد نہیں میں صبح ناشتہ کیا کر کے آیا ہوں، تو ہمیں کیا پتا ہوگا عالم ارواح میں ہم نے کیا دیکھا۔ لیکن اللہ والے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں خدا کو کیا جواب دیا تھا۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے کہ جب اس نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تو روحیں پکار اٹھی تھی، تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں کچھ روحوں والے آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سوال کے جواب میں یوں کہا۔ آپ کو اور مجھے تو یہ بھی یاد رہی اب رات کو کیا کھا کے آئے۔ میں تو کبھی کبھی ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم آنکھ بند کر کے سارے جہان کو دیکھ لیتے ہیں، اس الو سے کو پوچھے رات تو کیا کھا کے آیا تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ستاروں کا علم جاننے والے، یہ غیب کا علم جاننے والے کے دعویٰ کرنے والے، ارے بھائی تمہیں کیا پتا رات کو کیا کھا کے آئے ہو۔ ہاں میں مانتا ہوں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں خدا کو کیا جواب دیا۔ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی میرا دل گواہی دیتا، آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہوتا۔ کسی نکر پر، کسی چوک میں ایک بندہ ایسا نظر آتا ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میں دیکھتا ہوں یار میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا۔ دنیا میں اگر کہیں موقع نہ ملا ہو تو ضرور پھر دل گواہی دیتا ہے کہ
اس کو عالم ارواح میں نے دیکھا ہوگا۔ فرمایا بعض روحیں ایسی تھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو باتیں شروع کر دی، جیسے آپ ملتی ہو، کتوں آیا ہے، کی کرنا ہے، کتنی تنخواہ ہے تیری، ویزا ہے کہ نہیں ہے، شادی کی ہے کہ نہیں کی، بچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ دستور ہے دنیا کا، پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا شیشہ ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بازو صرف یہ نہیں کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بازو ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا سایہ ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کی عزت ہوتی ہے، مسلمان مسلمان کے لیے ایک آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اپنے اعمال کو سنوارتا ہوں۔ یہ تو آج ہو گیا کہ ہم نے اپنے اندر نفرتوں کو پیدا کر دیا ہے۔ میں نے پہلے کہا افسوس ہوتا ہے کہ نفرتوں کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم نکل آتا ہے، اس کی چغلی، اس کی غیبت، اس کی برائی، الزام، بہتان، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ محبتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہائے وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا۔ اور ہمارے رسول نے تو محبت، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو، ہمارے نبی نے تو جن سے آپ محبت اور عشق کا دعویٰ، انہوں نے محبتوں کو بانٹا ہے۔ سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چاچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 12 بھائی تھے، کتنے؟ جن میں سے 2 کو اللہ نے ایمان کی دولت، باقی سارے دنیا میں پہلے فوت ہو گئے۔ کچھ چاچے ایسے رہے جو ایمان نہیں لائے، ان میں ایک حضرت عباس ایمان لائے اور حضرت حمزہ ایمان لائے۔ حضرت عباس بعد میں ایمان لائے جب فتح مکہ ہو رہا تھا، اور حضرت حمزہ پہلے ایمان لیا۔ اور حضرت حمزہ صرف چاچا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت ام ایمن یا حضرت صوبیہ کا 3 دن جو ماں کے گھر میں رہے تو دودھ پیا، اسی اماں کا حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا۔ تو یہ دودھ پیتے شریک بھائی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے، ہم عمر تھے۔ مکے کے نوجوان پہلوان بہادر تھے، ایمان نہیں لائے ہوئے تھے شروع میں۔ اب ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنتا ہے؟ کبھی جس نے تاریخ اسلام کو پڑھا وہ میری بات کو سمجھے گا، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی سمجھیں کہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے باہر، اتنے میں پیچھے کہیں ابو جہل نے آ کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گالیاں دے دی۔ ابو جہل حضور کا چاچا نہیں تھا، یہ لوگوں میں غلط بات ہے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں حضور کا چاچا نہیں تھا، تھا قریش، لیکن اس کا باپ دادا اور تھا، چاچا نہیں تھا وہ حضور کا، جس کو رشتے میں سکا چاچا کہا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گالیوں کو محسوس کیا بڑا۔ اب حضرت حمزہ شام کو شکار کر کے واپس آئے تو ان کی خادمہ نے، لونڈیاں نے جا کر، جو گھر کی خادمہ تھی، بتایا کہ آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے گالیاں دی اور یوں کہا۔ اب حضرت حمزہ سے برداشت نہیں ہوا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اترے، سیدھا ابو جہل کے گھر جا کر گریبان پکڑا۔ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے ابھی تک، جا کر گریبان پکڑا اسے کھڑکا کے۔ جو نوجوان تھے وہ بوڑھا تھا، ایسا رکھا زور کا۔ کھڑا ہوا، کیا ہوا، کیوں مارا؟ کہا تیری جرت کیسی ہوئی کہ میرے بھتیجے کو گالی دے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے کیا لاوارث سمجھا ہے؟ یہ الفاظ ہیں حدیث میں۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟
تو حضرت حمزہ کہتے ہیں پہلے تو نہیں رکھتا تھا لیکن آج رکھتا ہوں، اب رکھتا ہوں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے۔ یہ رشتے دیکھیے ایمان کیسے بناتا ہے، کلمہ کیسے رشتے جوڑتا ہے۔ کہا پہلے تو نہیں ایمان رکھتا تھا لیکن اب رکھتا ہوں، اب ایک منٹ بھی نہیں رکے، دوڑے جا کر دربار رسالت میں پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہنسے چاچا، کہا اب چاچے بھتیجے والی بات بعد میں کریں گے، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ میرے دوستو، پھر اس کلمے کی لاج کو وہ نبھایا حضرت حمزہ نے۔ آگے چلوں تو میری بات سمجھ آئے گی کہ جب وہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں اور شہید کرنے والا وحشی شہید کرنے کے کتنے دنوں کے بعد حضور کی صحبت میں آتا ہے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہی ہے جس نے آپ کے چاچا کو قتل کیا تھا، یہ وہی ہے وحشی جس نے آپ کے چاچا کو خنجر مارا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کو جھکا کر کہتے ہیں وحشی تیرا آنا تو مبارک ہو کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اتنی درخواست ضرور کرتا ہوں کہ میرے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ تو آئے گا تو پھر مجھے میرا چاچا یاد آ جائے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے چیزیں؟ میری پہلی بات پہ توجہ دیجیے گا، پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ اگر رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے؟ ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا تو اب کیا ہوتے؟ آپ ہوتے؟ بہن بھائیوں کا رشتہ نہ ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ میاں بیوی کا رشتہ نہ ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ دادا نانا چاچا ماموں کے رشتے نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ کیا ہوتے؟ آپ ہسپتال میں پڑے ہوتے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہوتا، آپ گھر آتے تو پکا کر روٹی آپ کے سامنے رکھنے والا اگر میاں بیوی کا رشتہ نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا۔ ارے وہ سارا دن اور ساری رات جھولی اٹھا کر اگر ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا، تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہ، تمہارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ بہنیں کیا ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو تمہارے لیے جھولیاں اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر اولاد نہ ہوتی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمہیں دعا دینے والا کوئی ہوتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے مرا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیسے نیک اولاد؟ کہا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کوئی دعا دینے والا تو ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دعائیں ملتی ہیں۔ جھلے ہیں میرے وہ مسلمان دوست جو قرآن و سنت کو سمجھے نہیں، وہ کہتے ہیں دعائیں نہیں ہوتی، نہیں ملتی، نہیں پہنچتی، دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ جاتے ہیں، 30 دن کا اللہ وعدہ لیتے ہیں کہ یہاں رہ کر روزے رکھنے ہیں، 30 راتیں گزارنی ہیں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، قرآن کہتا ہے 30 راتیں پوری کی تو اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، 10 راتیں اور گزارو، 40 گزاری۔ 40 گزارنے کے بعد اللہ پاک نے تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات دی، جاؤ لے جاؤ۔ توجہ دیجیے گا،
تورات کو تختیوں پہ لکھی ہوئی کو پکڑ کے حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، آگے جا کر دیکھا قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی، قوم ایک، زور سے بولو، قوم ایک بچڑے کی پوجا کر۔ پیغمبر کو جلال آیا، تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی پھینکی، قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کو پھینک سکتا ہے؟ زور سے بتاؤ، قرآن کو پھینکے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہے، قرآن کہتا ہے تورات پھینکی، میں اگر اس طرف جاؤں تو بات میری اور بڑھ جائے گی۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، جلال، غصہ قوم کے اندر شرک ہوتے دیکھا، پیغمبر برداشت نہ کر سکا شرک کو۔ شرک اتنا بڑا گناہ، پیغمبر سے برداشت نہیں ہوا۔ پیچھے قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے، چھوٹے بھائی کو۔ اب جو پھینکا تو آئے اور حضرت ہارون کو پکڑا۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، قرآن دو الفاظ کہتا ہے۔ ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا جلال میں، دوسرے ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو کھینچا۔ ایک ویسے جلال والا نبی، غصے والا نبی، جلال والا نبی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ نبی میرا جو اللہ نے مجھے دیا، یہ جمال والا، یہ کمال والا ہے، یہ بھی جلال والے، لیکن جلال پر جمال غالب ہے وہ بھی کمال والے ہیں، وہ بھی جمال والے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جمال پر جلال غالب۔ اب حضرت ہارون کہتے ہیں لا قال یا ابن ام، قرآن کے الفاظ ہیں، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ یوں نہیں کہا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، میری داڑھی کو چھوڑ، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ۔ یوں نہیں کہا، بلکہ کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے پیٹ سے نکلنے والا، جس پیٹ سے میں نکلا ہوں، تیری میری ماں ایک ہے، تیرا میرا ایک رشتہ ایک ہے، تیرا میرا ایک تعلق ہے، اے میری ماں جایا میرا بھائی، میری داڑھی کو چھوڑ، میرے سر کے بالوں کو چھوڑ۔ معلوم ہوتا ہے جب کوئی جلال میں آتا ہے، اگر کوئی ماں کا رشتہ یاد دلا دے، سارے جلال ختم ہو جاتے۔ یہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا۔ اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے، آمین کہہ دو۔ آپ نے عربوں کے جلال نہیں دیکھے، آپ نے عربوں کے جمال نہیں دیکھے۔ جنہوں نے دیکھا ہے میری بات کو سمجھیں گے۔ آج بھی اگر دو عربی کہیں لڑتے ہوئے نظر آئیں، غصے میں کھڑے نظر آئیں، ان سے اتنا کہہ دو صلی علی النبی، اے مسلمان نبی پر درود پڑھ، لڑتا کیوں ہے؟ ایک ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے، سارا غصہ ایک منٹ میں ختم ہو جاتا۔ صلی علی النبی، یہ لڑائی کو چھڑانے کا عرب کا بہترین طریقہ۔ بندوقیں نکلی ہوئی ہوں، تلواریں نکلی ہوئی ہوں، لاٹھیاں ڈنڈے نکلے ہوئے ہوں، کہو صلی علی النبی۔ تسی جلال کھڑے ہو، وہ تو انو کو آکھے صلی علی النبی۔ تسی آکھو چھوڑو نبی نو، چھوڑو خدا نو، چھوڑو ماں نو، پیو نو، انہیں مینوں گال کڈی ہے۔ اور اگر اللہ کرے کو گجرا والے سیال کوٹ کا ہوگا تو نہ قرآن کو سنے گا، نہ کسی اور بات کو سنے گا۔ نہ بھائی، اس نے مجھے گالی دی۔ او بھائی، اللہ کی مان لو، کیوں لڑتے ہو؟ اللہ کی مان لو، کیوں لڑتے ہو؟
جوڑ پیدا کرو، جوڑ۔ روتے ہو ہندو نے یہ کر دیا، انڈیا، تمہارا آپس میں کیا ہے؟ تم آپس میں کیا ہو؟ پٹھان، پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچی، کون ہو آپس میں؟ چھاچھی، چکوالی، میرپوری، میں ملتانی۔ کبھی کسی نے کہا ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کی امت ہے؟ دوسروں کی کیا بات کرتے، غیروں کی کیا بات کرنی؟ پھر میں ماں باپ کا رشتہ نہ ہوتا تو آپ میں کیا ہوتا؟ ارے ان سے جا کر پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں گھروں میں، جن کی ماں نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو، جن کا باپ نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ بھائی کا رشتہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ ان سے جا کر پوچھو جن کے بھائی نہیں ہیں۔ بہنوں کے رشتے نہ ہوتے تو تم کیا ہوتے؟ میاں بیوی کا رشتہ نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے؟ 21ویں سپارے میں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیات نشانیاں ہیں اللہ کی، معنی اس کا یہ ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تمہارا جوڑا جوڑا بنا دیا، اس نے تمہارا جوڑا جوڑا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دنیا کا گندا یار تمہیں کوئی نشانی دے تو سنبھال کے رکھتے ہو، انگوٹھی میرے یار نے مجھے دی تھی، یہ رومال میرے یار نے مجھے دیا تھا، یہ سوٹ میرے یار نے مجھے بھیجا ہے، یہ جوتا میرے یار نے بھیجا ہے، یہ جرابیں میرے یار نے بھیجی ہیں، یہ پین میرے یار نے سنبھال کے رکھتے ہو۔ کیوں بھائی؟ سارے یاریاں لاندے ہو، بولو نا، جس سے میں پوچھو تیرا، ہاں سارے اکثر ساڑھے یار ہیں، کیڑا بندہ جڑا یاری دے بغیر ہے؟ لیکن دنیا کی یاری ماری ہے، یہ یار مار ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کو اللہ اچھے دوست دے دے، آمین کہہ دو، اللہ آپ کو اچھے دوست بھی دے دے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ چاند سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، یہ دریا پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے۔ کہو بے شک اس اللہ کی نشانی کی قدر کرتے ہو۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے جب قرآن گرتا ہے تم ہائے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم قرآن کے گرنے پر ہائے نہیں کہتے، ہائے تو ہم اس ہاتھ کو کرتے ہیں جس ہاتھ سے قرآن گرا ہے۔ وہ قابل افسوس ہاتھ ہے جس ہاتھ سے قرآن گرتا ہے۔ علماء نے لکھا قرآن گر گیا صدقہ کر دو۔ قرآن گر جائے تو صدقہ کرتے ہو، قرآن والے کو گرا دو تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سمجھو، قرآن والا صرف تمہارا امام نہیں، تمہارا عالم نہیں، تمہارا پیر نہیں، قرآن والا تو تمہارا نبی بھی ہے۔ اللہ سب کی عزتیں کرنے کی توفیق دے، بولو آمین۔ بزرگان دین نے لکھا ہے جس الماری میں قرآن آیا اس الماری کو بھی پیٹھ کرنا گناہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے، اس کا بھی حیا کرنا ہے۔ جس رحل پہ قرآن رکھا ہے اس رحل کے اوپر بھی پاؤں نہیں رکھنے، چھلانگیں نہیں لگانی، اس لیے کہ یہ رحل وہ ہے جو قرآن کا بستر بن جاتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، توجہ دیجئے گا، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جوڑا جوڑا جو میرے رب نے بنایا، جس کو تمہارا جوڑا بنایا، جس کو
جس کے لیے تمہیں جوڑا بنایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں یاروں کی نشانیوں کو سنبھالتے ہو، اللہ کی نشانی کو بھی بڑا سنبھال کے رکھنا ہے۔ یار کی نشانی کو گھر سے باہر نہیں پھینکتا۔ او مسلمان، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نشانی کو ایک تھوڑی سی بات پر روٹی ٹھنڈی دے دی ہے، پانی ٹھنڈا نہیں دیا، جا تجھے طلاق دے دی، جا تجھے گھر سے نکال دیا، تیرے لیے ماں باپ سے مانگ کر پیسے نہیں لائی، تیرے لیے جائیداد نہیں لائی، تیرے لیے جہیز نہیں لائی، تیرے لیے گاڑی نہیں لائی، چھوٹی سی بات پر جا گھر سے نکل جا۔ یار کی دنیا کی نشانیوں کو گھر سے نکالتے نہیں ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ او مسلمانوں، اللہ کی نشانی کو، اللہ کی کہو کس کی نشانی ہے؟ یہ میں اپنی بات، قرآن کہتا ہے، 21واں سپارہ ہے، حافظ بیٹھ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں نشانی دی کیوں ہے؟ لِتَسْكُنُوا الیہا، وہ تم سے سکون لے، بیوی اس سے سکون لے، خاوند اس سے سکون لے، دونوں ایک دوسرے کو سکون کے لیے میں نے پیدا کیے ہیں کہ گھر تمہارا سکون سے آباد رہے، سکون سے چلتا رہے۔ سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون کا معنی کیا ہے؟ مینوں گھر بڑا سکون ملتا ہے، نہیں جانتے؟ زور سے بولو، سکون کا مطلب کیا ہے؟ پیار محبت بولو نا۔ ساکن، کسی چیز کا تھم جانا، اس کو کہتے ہیں ساکن، تھم گیا۔ اے پلر ہے، یہ ساکن ہے، یہ کھڑا ہے، اس کے اوپر اب 10 منزلیں کھڑی کر دو، یہ ساکن ہے، یہ کھڑا ہے۔ پیار کا معنی یہ ہوتا ہے، سکون کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر 10 پہاڑ بھی کھڑے کر دو تو پیار نہ ٹوٹے۔ میرے اوپر 10 پہاڑ ظلم و ستم کے کھڑے کر دو تو بیوی سے پیار نہ ٹوٹے، بیوی کے اوپر ہزاروں پہاڑ ظلم و ستم کے کھڑے کر دو تو خامد کی عزت اور پیار نہ ٹوٹے۔ کاش ہمیں قرآن سمجھ آئے سکون کا معنی کیا ہے۔ قرآن کے 2 لفظ، میں بات ختم کرتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جانتے ہو تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا کیوں بنایا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں میں محبت ہو جائے۔ دونوں کی محبت کا مطلب ہے 2 خاندانوں میں محبت ہو جائے، 2 خاندانوں میں محبت کا مطلب ہے معاشرے میں محبت ہو جائے، معاشرے میں محبت کا مطلب ہے کہ امت میں محبت پیدا ہو جائے، امت میں محبت کا مطلب ہے کہ دنیا میں محبت ہو جائے۔ محبت کا لفظ نہیں کہا، مودت، یہ محبت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگلا جمعہ میری زندگی رہی تو اس کا معنی پھر تمہیں بتاؤں گا کہ مودت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت ہو جائے اور رحمت پیدا ہو جائے۔ اب یہ دونوں علمی طور پر اتنے بڑے موضوع ہیں، مودت کیا ہے اور رحمت۔ جوانی میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی کو آپس میں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دونوں زندگیوں کو رکھا ہے، جوانی میں محبت ہو، وَرَحْمَتًا، بڑھاپے میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی، صرف یہ نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ، بلکہ وہ اس پر ترس کرے، وہ اس پر رحمت کرے، وہ اس پر ترس کرے، وہ اس پر رحمت کرے۔ رشتے ہمیں محبتوں میں جوڑتے ہیں، رشتے ہمیں رحمت، اللہ کی رحمت چاہیے، زور سے بولو اللہ کی رحمت چاہیے۔ تم رحمت کرو گے تو اللہ رحمت کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے۔ اور زمین والوں میں سب سے قریبی تمہارے رشتے ہوتے ہیں، پھر ان رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ انسان میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس۔ زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہمارے کرم فرما نمازی تھے ہر جمعے کے، بلکہ ہر جمعہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کر، یہ کرسی خالی پڑی ہے آج، ہر جمعے گھنٹہ آدھا گھنٹہ، بوڑھے بھائی سردار صاحب تھے ہارون گاؤں کے، ہر گھنٹہ پہلے آ کر میرے پاس دفتر میں بیٹھتے تھے۔ حاجی حیات صاحب وہ گپ شپ لگاتے تھے، ہم اکٹھی چائے پیتے تھے۔ کل ان کی نماز جنازہ ہو گئی۔ طوفان والے دن بھی آئے بیٹھے تھے، بارش والے دن بھی جمعہ، بابا جمعہ استاد جی جمعہ یہ تھے پڑھنا، میں اور کدھرے نہیں، میں نے طوفان والے دن بھی آئے بیٹھے، او چنکونوں سے 2 بسیں بدل کے جمعہ یہاں پڑھنے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، نام سے واقفیت ہی نہیں تھی۔ کل جب جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا، جب چہرے سے چادر اٹھا کے پردہ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ سردار بھائی پڑھا ہے۔ دعا کریں اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ پکا ہمارا نمازی تھا، پکا ہمارا نمازی تھا۔ بزرگ سفید داڑھی والے یہاں آ کے بیٹھے ہوتے جسم میں بھاری سے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو بڑی پیار اور محبت کرنے والے ساتھی تھے ہمارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔